এখন আমাদের সামনে দুটা বক্তা আছে। এখন একটা উর্দু বক্তা বক্তব্য দিবেন, আর একটা বাংলা বক্তা আছে হযরত আলী সাহেব। উনি দক্ষিণ দিনাজপুর থেকে এসেছেন, আর আমাদের এলাকাতে উনি প্রথমবার এসেছেন। আর খুবই সুন্দর বক্তা আছে, আপনার ধৈর্য সহকারে বসে থাকবেন ইনশাআল্লাহ। এখন 1 ঘন্টা ফজিলতুল শেখ জনাব আব্দুল গফফার সাহেব সলফি হাফিজাল্লাহ ওয়া তাআলা, যে বানারস থেকে এসেছেন, ইনশাআল্লাহ ওনার 1 ঘন্টা বক্তব্য হবে। তারপরে যতক্ষণ পর্যন্ত আপনারা থাকবেন ইনশাআল্লাহ উনি বক্তব্য রাখবেন। বাংলা বক্তা আছে, এই কারণে আপনাকে অনুরোধ করবো আপনাকে ধৈর্য সহকারে বক্তব্য শুনবেন। आइए फजीलतुल शेख, अब आपके सामने फजीलतुल शेख जनाब अब्दुल गफ्फार as-सलफ़ी हफ़िज़ल्लाह व तवल्ला तशरीफ़ फरमा है। हम सबों के सामने खिताब फरमाएंगे। السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور۔ اسٹیج پر بیٹھے ہوئے محترم علماء کرام، جلسے میں حاضر میرے محترم بزرگوں، نوجوان بھائیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، اس دنیا میں ہم اور آپ اپنی مرضی سے پیدا نہیں ہوئے ہیں۔
پیدا کرنے کے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے ہماری مرضی نہیں پوچھی ہے. عبد الغفار صاحب آپ کو پیدا ہونا ہے کہ نہیں ہونا ہے، ہماری مرضی نہیں پوچھی گئی. ہم اپنی مرضی سے نہیں پیدا ہوئے. اللہ کو ہمیں پیدا کرنا تھا، اس نے پیدا کیا. اور اپنی مرضی سے ہم مریں گے بھی نہیں. موت بھی اللہ ہی جب چاہے گا تب ملے گی. نہ تو پیدا ہونا ہماری مرضی کے مطابق، نہ مرنا ہماری مرضی کے مطابق. لیکن مرنے کے بعد ہمارا انجام کیا ہوگا، ہمارا رزلٹ کیا ہوگا، ہمارا پریڑام کیا ہوگا، اس میں اللہ نے چوائس دی. اللہ نے ہم کو یہ چوائس دی، انتخاب دیا. میرے بندے میں نے دو چیزیں بنائی ہیں، ایک کا نام جنت ہے، دوسرے کا نام جہنم ہے. اب یہ تیری مرضی ہے، تو جنت میں جانے والے کام کر کے اپنے آپ کو جنت کا حقدار بنا لے، یا جہنم میں لے جانے والے کام کر کے اپنے آپ کو جہنم کا حقدار بنا لے. پیدا ہونے کے پہلے ہماری کوئی مرضی نہیں، مرنے کے معاملے میں کوئی مرضی نہیں، لیکن جنت کے معاملے میں رب العالمین نے ہم کو چوائس دے دی. میرے بندے، تو خود اپنی جنت کو بنا سکتا ہے، تو خود اپنی جہنم کو بنا سکتا ہے. تقریر کے دوران چائے نہیں رکھ دیجیے، کسی اور کو پلا دیجیے. پانی البتہ یہاں لا کر رکھ دیجیے. آج تک آپ نے بہت ساری تقریریں سنی ہوں گی. آج میری تقریر کا ٹاپک تھوڑا الگ ہے. آج تک آپ نے یہ تو سنا ہوگا کہ نیک عمل کرنے والا جنت میں جائے گا، برا عمل کرنے والا جہنم میں جائے گا. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس جنت کے بارے میں ہمارے مولانا لوگ اتنی تقریریں کرتے ہیں، آخر وہ جنت ہے کیسی؟ اس جنت میں کیا کھانے کو ملے گا؟ اس جنت میں کیا پہننے کو ملے گا؟ اس جنت میں بچھونا کیسا ہوگا؟ اس جنت کی بلڈنگ کیسی ہوگی؟ اس جنت کے لوگ کیسے ہوں گے؟ انشاءاللہ آج میری پوری تقریر جنت کے موضوع پر ہوگی. تقریر شروع کرنے کے پہلے میں اللہ سے یہ دعا کرتا ہوں، اے اللہ تو ہم سب کو اپنی جہنم سے بچا کر ہم سب کو تو جنت میں داخل فرما دے. میرے پیارے بھائیوں، بڑے افسوس کی بات ہے کہ آج ہم نے دنیا میں کامیابی کا معیار کچھ اور بنا رکھا ہے. جس کے پاس سب سے زیادہ پیسہ ہو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ سب سے زیادہ کامیاب ہے. جس کے پاس اونچی اونچی بلڈنگیں ہوں، اچھے اچھے مکانات ہوں، زندگی میں عیش و آرام ہو، پیسہ کی فراوانی، دولت کی فراوانی ہو، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ آدمی کامیاب ہو گیا. لیکن اللہ فرماتا ہے کہ کامیاب وہ آدمی نہیں ہے. دنیا میں لاکھ پیسہ ہے، لاکھ دولت ہے، دنیا میں اونچی اونچی بلڈنگیں ہیں، سب کچھ ہے، لیکن اللہ کے یہاں اگر اس کو جہنم میں جانا پڑ جائے گا تو یہ کامیابی نہیں بلکہ ناکامی ہے. اللہ فرماتا ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. جس کو جہنم سے اللہ تعالیٰ بچا لے اور جنت میں داخل کر دے، حقیقت میں وہی آدمی کامیاب ہے. دنیا میں غریب رہا ہو، دنیا میں فقیر رہا ہو، رہنے کے لیے اس کے پاس اچھا مکان نہ رہا ہو، لیکن اللہ تعالیٰ جہنم سے بچا کے جنت میں ڈال دے، اس سے بڑی کوئی کامیابی نہیں. فقد فاز، وہی آدمی کامیاب ہے. اور دنیا جہاں تک ہے، اس دنیا کی اوقات کیا ہے، اس دنیا کی حیثیت کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. اے میرے بندو،
जिस दुनिया के चक्कर में तुम हलाल और हराम को भी भूल जाते हो, जिस दुनिया के ऐशो आराम को पाने के लिए तुम अल्लाह को भी भूल जाते हो, जिस दुनिया को अच्छा बनाने के लिए, बेहतर बनाने के लिए तुम 24 घंटे मेहनत करते हो, अल्लाह फरमाता है मेरे बंदो, वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, ये दुनिया हमारी नजर में धोखा है, अल्लाह की नजर में धोखा है, दुनिया की कोई औकात नहीं है। और अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार बड़ी प्यारी मिसाल दी। रास्ते से जा रहे थे सहाबा के साथ, एक जगह बकरी का बच्चा मरा हुआ पड़ा था। बकरी जानते हैं कि नहीं आप लोग? बंगला में क्या बोलते हैं बकरी को मौलाना? बोकरी। गोल कर दिया, बोकरी हो गया। तो बकरी का बच्चा पड़ा हुआ था, मरा, और उसके अंदर से महक आ रही थी, बदबू आ रही थी, कई दिनों का मरा हुआ पड़ा था। अल्लाह के नबी ने उस मरे हुए बकरी के बच्चे के कान को पकड़ा। आपने अपने सहाबा से कहा, ऐ मेरे सहाबा, इस मरे हुए बकरी के बच्चे को क्या तुम में से कोई है जो 1 दिरहम में खरीद ले? जैसे हमारे यहां टका चलता है, रुपया चलता है, ऐसे अरब में दिरहम चलता था। अल्लाह के नबी ने फरमाया, मेरे साहबा, इस मरे हुए बकरी के बच्चे को है कोई जो 1 दिरहम में खरीद ले? साहबा ने कहा, अल्लाह के नबी, एक तो ये बकरी का बच्चा मरा हुआ है, ऊपर से कई दिनों का सड़ा हुआ है, इससे बदबू आ रही है। 1 दिरहम तो बहुत दूर की बात है, अगर कोई इसको फ्री में देगा, कोई मुफ्त में देगा, तो भी कोई नहीं खरीदेगा। आपने फरमाया, मेरे सहाबा, ये बकरी का सड़ा हुआ मरा हुआ बच्चा, ये तुमको कितना घिनौना लगता है, ये तुमको कितना गंदा लगता है। लद दुनिया अहवनो इंदल्लाहि मिन जालिक, मेरे प्यारे सहाबा, अल्लाह की नजर में तुम्हारी दुनिया की औकात इस मरे हुए बकरी के बच्चे से भी खराब है। अल्लाह की नजर में दुनिया इस मरे हुए बकरी के बच्चे से भी ज्यादा कमतर और मामूली है। गौर करो मेरे भाइयों, जिस दुनिया के लिए हम सब कुछ अपना कुर्बान करने के लिए तैयार रहते हैं, ब्याज खाते हैं, सूद खाते हैं, लॉटरी खेलते हैं, जुआ खेलते हैं, सब कुछ करते हैं, यह दुनिया अल्लाह की नजर में उस मरे हुए बकरी के बच्चे से भी ज्यादा खराब है। और इस दुनिया के बाद जो दुनिया है, वहां मौत नहीं है। जन्नत है तो हमेशा जन्नत, और जहन्नम है तो हमेशा जहन्नम। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जब जन्नती लोग जन्नत में चले जाएंगे, जहन्नमी लोग जहन्नम में चले जाएंगे, अल्लाह तबारक व तआला मौत को एक दुम्बा की शक्ल में, एक मेढा की शक्ल में लाएगा। मौत को, मौत को अल्लाह ताला एक दुम्बा की शक्ल में, एक मेढा की शक्ल में लाएगा, और एक फरिश्ता आवाज लगाएगा, ऐ जन्नतियों, पहचान लो इसी का नाम मौत है। ऐ जहन्नमियों, पहचान लो इसी का नाम मौत है। देख लो जन्नतियों, देख लो जहन्नमियों, तुम्हारी आंखों के सामने आज मौत को ज़बह किया जा रहा है, आज मौत को हलाल किया जा रहा है, आज मौत को काटा जा रहा है। जन्नतियों के सामने, जहन्नमियों के सामने मौत को ज़बह कर दिया जाएगा। फिर अल्लाह ताला कहेगा, ऐ जन्नतियों, सुन लो, आज के बाद मौत नहीं है, खुलूदुन ला मौता, आज के बाद तुमको मौत नहीं आएगी। ऐ जहन्नमियों, आज के बाद तुमको जहन्नम में रहना है, तुमको मौत नहीं आएगी। मेरे प्यारे भाइयों, 70 साल हम जिंदा रहेंगे, 60 साल जिंदा रहेंगे, बहुत जिंदा रह लेंगे, बहुत अच्छा हमको आटा मिल जाएगा, बहुत अच्छा चावल मिल जाएगा, तो 100 साल की जिंदगी मिल जाएगी। लेकिन उसके बाद हमको मरना है, तो जिस जिंदगी में हमको मरना है, इसको तो बेहतर बनाने के लिए हम इतनी मेहनत करते हैं, और जहां मौत का कोई तसव्वुर ही नहीं है, जहां मौत का कोई नामो निशान ही नहीं है, उसको बेहतर बनाने के लिए हम कुछ नहीं करते। जन्नत,
کیسی ہے جنت؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے میرے بندو تم سب سے اچھا سوچو، کوئی دنیا میں کوئی ایسی جگہ ہو جو سب سے اچھی ہو، تم اس کے بارے میں سوچو، جنت اس سے بھی اچھی ہے۔ ہم جتنا اچھا سوچ سکتے ہیں جنت اس سے بھی اچھی ہے۔ اللہ فرماتا ہے قرآن میں فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، میرے بندو تم نہیں جانتے ہم نے تمہاری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانے کے لیے، تمہارے دل کو سکون پہنچانے کے لیے کیا انتظام کیا ہے، ہم نے تمہارے لیے جنت کو کیسا بنایا ہے تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جنت میں اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتیں رکھی ہیں نہ تو ان کے بارے میں کوئی سوچ سکتا ہے، نہ کوئی زبان اس کو بیان کر سکتی ہے، نہ کوئی آنکھ اس کو دیکھ سکتی ہے۔ میرے بھائیوں جنت کے سامنے دنیا کا کروڑ پتی ارب پتی آدمی بھی سمجھیے کہ سڑی ہوئی زندگی گزار رہا ہے، سڑی ہوئی، کوئی اوقات ہی نہیں ہے دنیا کی جنت کے سامنے۔ سب سے پہلے جنت میں کون جائے گا؟ آئیے پہلے اس مسئلے کو حل کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جنت کا دروازہ کون کھولے گا؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں انا آتی یوم القیامتی فاستفتح بابہ، قیامت کے دن میں آؤں گا جنت میں اور جنت کا دروازہ سب سے پہلے میں کھلواؤں گا، اور جنت کے دروازے پر جو فرشتہ کھڑا ہوگا وہ پوچھے گا کون ہے؟ میں کہوں گا محمد، فرشتہ کہے گا جی ہاں مجھے یہی حکم دیا گیا تھا کہ آپ آئیں گے تو کھولوں گا، آپ کے پہلے کسی اور کے لیے دروازہ نہیں کھلے گا۔ کتنے فخر کی بات ہے اور کتنے نصیب کی بات ہے کہ ہمیں وہ رسول ملا ہے کہ وہ جنت کے دروازے کو کھلوائیں گے، تب تو جنت کا دروازہ کھلے گا ورنہ نہیں کھلے گا۔ جنت میں سب سے پہلے کون جائے گا؟ اللہ کے نبی فرماتے یدخل الجنت الفقراء قبل الاغنیاء ب500 عام، جنت میں غریب لوگ امیر لوگوں سے 500 سال پہلے جنت میں جائیں گے۔ میرے پیارے بھائیوں اگر تم دنیا میں غریب ہو، تم رکشہ چلاتے ہو، تم ٹالی چلاتے ہو، تم مزدوری کرتے ہو، تم چھوٹی سی دکان چلائے ہوئے ہو، تمہارے پاس بہت اونچی بلڈنگ تو نہیں ہے، تمہارے پاس بہت سارا پیسہ تو نہیں ہے، تمہیں غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر تم جنت میں جاؤ گے بھی تو امیر لوگوں سے 500 سال پہلے جاؤ گے، 500 سال پہلے جنت میں جاؤ گے۔ یہ غریبوں کی خوش نصیبی ہے۔ ایسا نہیں کہ امیر لوگ اللہ کی نظر میں خراب ہیں، لیکن غریبوں سے اللہ تعالیٰ اور زیادہ محبت کرتا ہے۔ غریب لوگ امیروں سے 500 سال پہلے جنت میں جائیں گے، اور جنت میں جانے کے بعد فرشتے ہمارا ویلکم کریں گے، ہمارا استقبال کریں گے، ہمارا سواگت کریں گے۔ کیسے سواگت کریں گے؟ اللہ فرماتا ہے قرآن میں وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا، جو اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں۔ جنت سب کو نہیں ملے گی، یہ مت سمجھیے جنت کوئی خیالی پلاؤ نہیں ہے کہ ہاں صاحب پورلیا کے جلسے میں چلے گئے، مولانا عبد الغفار صاحب کی جنت پر تقریر ہو رہی تھی، سن لیا بس چلے گئے جنت میں۔ جنت اتنی آسان تھوڑی ہے، جنت میں جانا اتنا آسان نہیں ہے۔ جنت جتنی خوبصورت ہے جنت میں جانے کا راستہ اتنا ہی خطرناک ہے۔ اللہ نے جب جنت کو بنایا تو جبریل علیہ السلام کو بھیجا کہ جبریل جاؤ دیکھو میری جنت کیسی ہے۔ جبریل علیہ السلام جنت کو دیکھ کر آئے، کہا اے اللہ تیری عزت کی قسم، تیری جنت تو اتنی خوبصورت ہے، اتنی اچھی ہے کہ جو سنے گا وہ تمنا کرے گا کہ میں جنت میں چلا جاؤں۔ پھر اللہ تبارک و تعالی جنت کو ناپسندیدہ چیزوں سے، اللہ تعالیٰ جنت کو ایسی چیزوں سے گھیر دے گا جو پسند نہیں ہے۔ سامنے خوبصورت لڑکی جا رہی ہے، شریعت کہتی ہے اس کو مت دیکھو، آپ کو پسند ہے؟ نہیں پسند ہے۔
لوگ جوا کھیل رہے ہیں, شریعت کہتی آپ جوا مت کھیلیے, آپ کو پسند ہے, نہیں پسند ہے. سارے گاؤں کے لوگ تاڑی پی رہے ہیں, قرآن حدیث کہتا ہے کہ آپ کو تاڑی نہیں پینا ہے. آپ کو پسند ہے, نہیں پسند ہے. اپنی پسند کو اللہ کی پسند پر قربان کر دینے والا ہی جنت میں جائے گا. جنت میں جانے کے لیے لوہے کے چنے چبانے پڑیں گے. جنت میں جانے کے لیے اپنے دل کی تمناؤں کا گلا گھونٹنا پڑے گا. جاڑے کا دن ہے, آپ بستر پر آرام سے لیٹے ہوئے ہیں, فجر کی اذان ہوتی ہے, مؤذن اذان دیتا ہے, الصلاۃ خیر من النوم, اے سونے والو نیند سے بیدار ہو جاؤ, نماز نیند سے بہتر ہے. کروڑوں لوگ, لاکھوں لوگ بستر پر آرام سے لیٹے ہوئے ہیں. اللہ کا بندہ اپنی رضائی کو چھوڑ کر, اپنے کمبل کو چھوڑ کر, ٹھنڈے ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے جا کر مسجد میں فجر کی نماز ادا کرتا ہے. اللہ فرماتا ہے کہ اس کو ہم جنت دیں گے. جو محنت کرے گا, جو اپنے دل کی پسند کو میری پسند پر قربان کر دے گا, ہم اس کو جنت دیں گے. تو اللہ نے جنت کو ایسی چیزوں سے گھیر دیا ہے جو ہمیں پسند نہیں ہے. جب جبرائیل علیہ السلام نے جا کر جنت کو دیکھا کہ جنت کو تو اللہ نے اتنا خطرناک بنا دیا ہے کہ جنت میں وہی جائے گا جو اپنے من کی پسند کو قربان کر دے گا, تو جبرائیل علیہ السلام نے آ کر کہا کہ اے اللہ, تو نے تو جنت کو اتنا مشکل بنا دیا ہے کہ اب تو کوئی جنت میں جا ہی نہیں سکتا. تو جب جنتی لوگ جنت میں جائیں گے تو جنت کے فرشتے کیا کہیں گے؟ سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین, آؤ آؤ تمہارے اوپر سلام ہو. فرشتے سلام کریں گے اور کہیں گے کہ تمہارا آنا مبارک ہو, تم جنت میں ہمیشہ رہو گے. ویلکم ہوگا, سواگت ہوگا. اور پتا ہے جنت میں سب سے پہلے کھانے کو کیا ملے گا؟ بنگال والے مچھلی بہت کھاتے ہیں نا, آپ لوگ تو مچھلی بہت کھاتے ہیں. ابھی ایک میرا پروگرام تھا مالدہ میں, وہاں پہ مجھے مچھلی چاول ملا. تو وہ چھوٹی والی مچھلی تھی. جب مچھلی کھانے کو آئی تو میں نے دیکھا کہ مچھلی کی آنکھ لگی ہوئی ہے. میں نے کہا آپ لوگ آنکھ سہیت کھا جاتے ہیں؟ کہا کہ اتنی چھوٹی مچھلی میں آنکھ کیا نکالیں گے بھائی, ہم لوگ تو ایسے ہی کھاتے ہیں. میں نے کہا یا اللہ, ہمارے یہاں تو پورا آنکھ وغیرہ سب نکال دیتے ہیں, یہ لوگ آنکھ سہیت کھا جاتے ہیں. کہا کہ ہاں اس کو آنکھ سہیت کھائیے, چھوٹی سی آنکھ ہے, اس کو کھائیے گا آنکھ مضبوط ہوگی. میں نے کہا یا اللہ. آپ کو پتا ہے جنت میں سب سے پہلے کیا ملے گا؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جنتیوں کو سب سے پہلے جنت میں جو ناشتہ ملے گا, جنتیوں کو جنت میں جانے کے بعد سب سے پہلے جو چیز ملے گی وہ زیادت کبد النون, وہ مچھلی کی کلیجی ہوگی. وہی مچھلی جو بنگالیوں کو پسند ہے. کاش اللہ کرے آپ کو دنیا میں مچھلی پسند ہے, کاش اللہ تعالیٰ آپ کو جنت میں بھی مچھلی نصیب فرمائے. سب سے پہلے مچھلی کی کلیجی ملے گی, اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بیل کو ذبح کرے گا. بیل جانتے ہیں نا, ہم لوگ تو بنارس یو پی والے, ہم لوگ تو گائے بیل کھاتے ہی نہیں, ہم لوگ تو بھینس کھاتے ہیں. پتہ نہیں ہم لوگوں کو جنت میں جانا ہوگا کہ نہیں ہوگا. آپ لوگ تو دنیا ہی میں بیل کھا رہے ہیں. اس کے بعد بیل کو ذبح کیا جائے گا اور بیل کا گوشت کھائیں گے آرام سے. اور اس کے بعد پینے کو کیا ملے گا؟ جنت میں ایک چشمہ ہوگا جس کا نام ہوگا سلسبیل. اللہ تعالیٰ اس چشمے کا پانی جنتیوں کو پلائے گا. یہ جنتیوں کی مہمان نوازی ہو رہی ہے, یہ جنتیوں کی خاطر تواضع ہو رہی ہے. اچھا, جنتی لوگ جب جنت میں جائیں گے تو ان کی عمر کیا ہوگی؟ دنیا میں کوئی 70 سال کی عمر میں مرتا ہے, کوئی 80 سال کی عمر میں مرتا ہے, کوئی 90 سال کی عمر میں مرتا ہے. لیکن جنت میں جانے والے سارے کے سارے لوگ 30 اور 33 سال کے ہوں گے. 30 سے لے کے 33 سال کے بیچ کے سارے لوگ ہوں گے, یعنی سارے کے سارے لوگ جوان ہوں گے. 80 سال کا بوڑھا آدمی بھی دنیا میں مرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو جوان بنا کے جنت میں ڈالے گا.
اچھا جنتی لوگوں کی ہائٹ کیا ہوگی؟ جنتی لوگوں کی ہائٹ وہی ہوگی جو آدم علیہ السلام کی ہائٹ تھی. آدم علیہ السلام کی ہائٹ پتا ہے آپ کو؟ 60 گز. آدم علیہ السلام کے زمانے میں لوگ کتنے لمبے ہوتے تھے؟ 60 گز لمبے ہوتے تھے. تو جنت میں جب لوگ جائیں گے تو ان کی ہائٹ بھی 60 گز لمبی ہوگی, آدم علیہ السلام کی عمر کی ہوگی. اور آپ کو پتا ہے جنتی لوگ جب جنت میں جائیں گے ان کے سر کے علاوہ ان کے بدن پر کہیں بال نہیں ہوگا, صرف سر پر بال ہوگا. نہ داڑھی ہوگی, نہ مونچھ ہوگا, نہ سینے پر بال ہوگا, نہ شرمگاہ کا بال ہوگا. پورے بدن میں کوئی رواں نہیں, کوئی بال نہیں, صرف سر کا بال ہوگا. اب اس سے کوئی یہ مسئلہ نہ نکالے کہ دنیا میں داڑھی چھلواتے ہیں, انشاءاللہ جنت میں بھی ایسے ہی جائیں گے. جنت کا مسئلہ الگ ہے, دنیا کا مسئلہ الگ ہے. جنت میں تو آپ کو سونے کا کنگن پہنایا جائے گا, دنیا میں تو مردوں کے لیے سونا حرام ہے. جنت میں تو آپ کو ریشم کا کپڑا پہنایا جائے گا, دنیا میں تو آپ کے لیے ریشم حرام ہے. جنت میں آپ کو شراب ملے گی, دنیا میں آپ کے لیے شراب حرام ہے. یہ الگ بات ہے کہ جنت میں جو شراب ملے گی اس میں نشہ نہیں ہوگا. تو جنت میں جو لوگ جائیں گے ان کے سر پر بال ہوگا اور پورے بدن میں کہیں بال نہیں ہوگا. لا یبولون ولا یتغوطون ولا یمتخطون. اور جنتی لوگوں کو کبھی پیشاب نہیں لگے گی, کبھی پاخانہ نہیں لگے گا. جنتی لوگوں کو کبھی تھوکنے کی, کھکارنے کی نوبت نہیں آئے گی. دنیا میں جتنی گندی چیزیں ہیں جنت میں وہ ساری چیزیں نہیں ملیں گی. نہ پیشاب کی ضرورت, نہ پاخانے کی ضرورت, نہ تھوکنے کی ضرورت, نہ ناک بہے گی, کچھ نہیں. امشاتہم الذھب. جنت میں سونا چاندی اتنا زیادہ ہوگا کہ بال جھاڑنے والی کنگھی بھی سونے کی ہوگی. رشحہم المسک. جنتیوں کے پسینے سے بھی مشک کی خوشبو آ رہی ہوگی, کسی کو بھی بدبو نہیں آئے گی. جب جنتی لوگ جنت میں جائیں گے تو ان کا چہرہ اتنا چمک رہا ہوگا, اتنا خوبصورت ہوگا جیسے آسمان پر 14ویں کا چاند چمکتا ہے. دنیا میں آپ لاکھ بدصورت ہیں, لاکھ کالے کلوٹے ہیں, جب جنت میں آپ جائیں گے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان اول زمرۃ تلج الجنۃ صورتهم علی صورۃ القمر لیلۃ البدر. جنتیوں کی تصویر, جنتیوں کا چہرہ آسمان میں 14ویں رات کے چاند کی طرح خوبصورت ہوگا. اور آپ کو پتا ہے ہماری مائیں بہنیں اگر سن رہی ہیں تو وہ اس بات کو غور کریں. یہ حدیث تو مولوی لوگ بہت بیان کرتے ہیں کہ جہنم میں عورتیں بہت جائیں گی, جہنم میں عورتیں بہت جائیں گی, لیکن آج تک کسی مولوی نے یہ حدیث بیان کی کہ جنت میں عورتیں بھی زیادہ ہوں گی. لِكُلِّ رَجُلٍ مِّنْهُمْ زَوْجَتَانِ. جنت میں ہر آدمی کی 2 بیوی ہوگی. اب ظاہر سی بات ہے اگر جنت میں 1 لاکھ مرد ہیں تو کم سے کم 2 لاکھ عورتیں ہوں گی. ہر آدمی کی 2 بیویاں ہوں گی. اور جنتیوں کا کپڑا کیسا ہوگا؟ اللہ فرماتا ہے قرآن میں عالیہم ثیاب سندس خضر و استبرق. جنتیوں کا کپڑا بہترین قسم کا ریشمی کپڑا ہوگا, ہرے کلر کا. ہرے کلر کا کپڑا ہوگا اور ریشم کا کپڑا ہوگا, اور ریشم بھی کیسا ہوگا؟ بہترین قسم کا. دنیا میں سب سے اعلیٰ, دنیا میں سب سے مہنگا کپڑا, ہم لوگ تو بنارس کے لوگ ہیں, بنارس میں کپڑے کا کاروبار ہوتا ہے. دنیا میں سب سے مہنگا اگر کوئی کپڑا ہوتا ہے تو ریشم کا ہوتا ہے. جنت میں اللہ تعالیٰ ریشم کا کپڑا پہنائے گا, اور ریشم بھی کون سا؟ بہترین قسم کا, اعلیٰ قسم کا. وہاں تو کوئی ملاوٹ بھی نہیں ہوگی. دنیا میں لوگ تاڑی پیتے ہیں. مجھے کسی نے بتایا کہ اس گاؤں میں بہت تاڑی لوگ پیتے ہیں. تاڑی پینے والوں پی لو تم دنیا میں تاڑی, لیکن یاد رکھو جو دنیا میں تاڑی پیے گا, جو دنیا میں دارو پیے گا, جو دنیا میں شراب پیے گا, اس کو اللہ تعالیٰ جنت میں شراب نہیں پلائے گا.
جنت کی شراب کیسی ہوگی؟ لذت للشاربین، اس کو پینے کے بعد مزہ آئے گا لیکن نشہ نہیں ہوگا. اس کو پینے کے بعد آدمی بہکے گا نہیں، ادھر ادھر کی بات نہیں کرے گا. اس کو پینے کے بعد انسان کی نظریں اور انسان کا جسم وہ پریشان نہیں ہوگا، انسان اپنے ہوش میں رہے گا. جنت میں 4 قسم کی نہریں ہوں گی: پانی کی نہر، دودھ کی نہر، شراب کی نہر اور شہد کی نہر. 4 طرح کی نہریں ہوں گی جنت میں. جنت میں مردوں کو بھی سونے کا کنگن پہنایا جائے گا. یحلون فیہا اساور من ذہب، جنتیوں کو سونے کا کنگن پہنایا جائے گا. جنتی عورتوں کا دوپٹہ اتنا خوبصورت ہے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جنتی عورت کے سر پر جو دوپٹہ ہے وہ دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ بہتر ہے. میری پیاری ماں بہنوں، اندازہ لگاؤ جنتی عورتیں بھی اپنے سر پر دوپٹہ رکھیں گی، جبکہ جنت میں ہر طریقے کی آزادی ہوگی. پتہ یہ چلا کہ جب جنت میں دوپٹہ کا چلن ہوگا تو تم دنیا میں دوپٹہ کیوں نہیں استعمال کرتی؟ تم دنیا میں اپنے سر کو ڈھانک کر کیوں نہیں چلتی؟ اگر جنت کی کوئی حور دنیا میں ایک بار جھانک لے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں لَتَزَخْرَفَتْ مَا بَيْنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، دنیا کی آسمان و زمین کی تمام چیزیں چمکنے لگیں. کیا بات ہوگی جنت کی، ہم سوچ بھی نہیں سکتے جنت اس سے آگے کی چیز ہے. آپ کے گاؤں میں بازار لگتا ہے کہ نہیں لگتا؟ آپ کے گاؤں میں ہاٹ لگتا ہے نا، بازار لگتا ہے. جنت میں بھی ہاٹ لگے گا جمعہ کے دن. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ہر جمعہ کے دن جنت میں بازار لگے گا. اور جب جنتی لوگ بازار میں جائیں گے تو اتر کی طرف سے، شمال کی طرف سے ایک ہوا چلے گی، اور اس ہوا جب چلے گی، جیسے ہمارے یہاں جب آندھی آتی ہے تو گرد و غبار اڑتا ہے، مٹی اڑتی ہے اور سب کا چہرہ گندا ہو جاتا ہے. لیکن جب جنت میں ہوا چلے گی تو لوگوں کے چہروں پر اور لائٹ آ جائے گی اور چمک آ جائے گی. میرے نوجوان ساتھیوں، فیئر اینڈ ہینڈسم لگانے والوں، فیئر اینڈ لولی لگانے والوں، نیکی کرو. دنیا میں تم نیکی کرو گے، اللہ تعالیٰ تم کو جنت میں اسمارٹ اور ہینڈسم بنائے گا. اس بازار میں ایسی ہوا چلے گی کہ وہ ہوا جس کے اوپر پڑے گی وہ خوبصورت ہو جائے گا، اس کے چہرے کی لائٹ اور بڑھ جائے گی. جنتیوں کو قضائے حاجت کی ضرورت نہیں پڑے گی، پیشاب پاخانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. جب ان کو لیٹرین کی ضرورت پڑے گی ان کے بدن سے تھوڑا سا پسینہ نکلے گا اور ان کا پیٹ پہلے کی طرح ہو جائے گا. دنیا میں ایک مومن بیچارہ غریب رہتا ہے، انار کا موسم آتا ہے اس کو انار نہیں ملتا، سیب کا موسم آتا ہے اس کو سیب نہیں ملتا، کیلے کا موسم آتا ہے کیلا نہیں ملتا. اللہ فرماتا ہے قطوفہا دانیہ، جنت میں میرے مومن بندوں کو کسی چیز کے کھانے کی کمی نہ ہوگی. تم کو کیلا چاہیے کیلا کھا لو، تم کو امرود چاہیے امرود کھا لو، انار چاہیے انار کھا لو. تم کو کوئی پھل توڑنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، سارے کے سارے پھل خود جھک کر تمہارے پاس آ جائیں گے. سب کچھ کھانے کو ملے گا. جنت میں ایک آدمی کو کھانے میں، پینے میں اور سیکس کرنے میں 100 لوگوں کا پاور ملے گا. لَيُؤْتَى الرَّجُلُ فِي الْجَنَّةِ قُوَّةَ 100 رَجُلٍ فِي الْعَقْلِ وَالشُّرْبِ وَالشَّهْوَةِ وَالْجِمَاعِ. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جنتیوں کو کھانے میں، پینے میں اور جماع میں 100 لوگوں کا پاور دیا جائے گا. اور جنت میں جو حور ہوگی، قرآن میں ذرا اس حور کا آپ تذکرہ پڑھیے. فیہن قاصرات الطرف لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان. جنت میں خوبصورت شرمیلی نگاہوں والی حوریں ہوں گی، ایسی پیور ہوں گی، ایسی شدھ ہوں گی. لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، ان کو کبھی کسی انسان نے یا کسی جنات نے چھوا بھی نہیں ہوگا. جو جنت میں حور ہوں گی نا وہ دنیا کی عورتوں کی طرح ناپاک نہیں ہوں گی.
ان کو کبھی کسی نے چھوا بھی نہیں ہوگا. لم یطمثہن, ان کو کبھی کسی نے ہاتھ بھی نہیں لگایا ہوگا. اور اتنی خوبصورت ہوں گی, اتنی بیوٹیفل ہوں گی, اتنی اسمارٹ ہوں گی کہ اللہ فرماتا ہے کأنہن, کیسے ہے سورہ رحمان کی وہ آیت؟ نہیں, فیہن قاصرات الطرف لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان فبأی آلاء ربکما تکذبان. بہرحال اللہ نے ان کو ہیرے اور موتی کی طرح خوبصورت کہا ہے. اچھا, جنت کی بلڈنگ کس چیز کی بنی ہوگی؟ اللہ کے نبی سے ایک صحابی نے, حضرت ابو ہریرہ نے پوچھا, اے اللہ کے نبی جنت کی بلڈنگ کیسی ہے؟ آپ نے فرمایا لبنۃ من ذہب ولبنۃ من فضۃ, جنت کی ایک اینٹ سونے کی ہے, ایک اینٹ چاندی کی ہے. وملاطها المسک, اور جنت کا جو سیمنٹ ہے, جنت کا جو سیمنٹ ہے وہ کس چیز کا ہے؟ وہ مشک کا ہے. وحسباؤها الیاقوت, اور جنت کا جو کنکر ہے, جنت کے جو کنکر ہیں وہ ہیرے اور جواہرات ہیں. کیا جنت کے بارے میں بتایا جائے میرے بھائیو آپ کو؟ ایسی ایسی چیزیں ہیں جنت میں کہ جتنی بتائی گئی اس سے بھی کہیں زیادہ ہے. اللہ کے نبی نے ایک حدیث میں فرمایا, حضرت ابو ہریرہ ایک درخت لگا رہے تھے, پیڑ لگا رہے تھے. اللہ کے نبی نے فرمایا ابو ہریرہ کیا کر رہے ہو؟ کہا اے اللہ کے نبی میں پیڑ لگا رہا ہوں, میں درخت لگا رہا ہوں. آپ نے فرمایا ابو ہریرہ کیا میں تم کو ایسا کام نہ بتا دوں جو تم کو جنت میں, اگر تم وہ کام کرو گے تو تمہارے لیے جنت میں ایک پیڑ لگ جائے گا. کہا ضرور بتائیے اللہ کے رسول. کہا لا الہ الا اللہ پڑھا کرو, اللہ اکبر پڑھا کرو, سبحان اللہ پڑھا کرو, الحمدللہ پڑھا کرو. تم یہ پڑھو گے, تم ایک بار اللہ اکبر پڑھو گے, جنت میں تمہارے نام پر ایک پودا لگ جائے گا. تم ایک بار لا الہ الا اللہ پڑھو گے, جنت میں تمہارے نام پر ایک پودا لگ جائے گا. جنت میں پودا لگانا ہے تو لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر, الحمدللہ, سبحان اللہ, اس کو پڑھو. گانا سننے والوں, میوزک سننے والوں, تمہارے نبی کو تو میوزک اتنا ناپسند تھا کہ اگر دور سے بھی بانسری کی آواز آتی تھی تو آپ اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے تھے. اور آج تو ہم مولویوں کو بھی گانا سننا پڑتا ہے. ابھی کئی جلسوں میں ایسا ہوا کہ کار سے جا رہے ہیں اور کار میں گانا بج رہا ہے. ٹرین پر سفر کرو, ٹرین میں تو آج کل چائنا کا موبائل ایسا نکلا ہے کہ اگر ٹرین میں وہ بج رہا ہے تو پوری ٹرین سن رہی ہے, پوری بوگی سن رہی ہے. اور یہ ہمارا مسلمان نوجوان یہ سب سے زیادہ شوقین ہے. گھر میں ماں بہن بیٹی کے ساتھ بیٹھ کے ٹی وی پر بیٹھ کر ایسے ایسے گانے اور ایسی ایسی فلمیں دیکھ رہا ہے کہ آدمی سوچ کر اپنی نگاہیں شرم سے جھکا لے. حفت الجنت بالمکارہ وحفت النار بالشہوات. میرے پیارے بھائیوں, ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ تم اپنے مرضی کی زندگی گزارو اور اللہ تعالیٰ تم کو جنت میں ڈال دے. جنت میں جانے کے لیے تم کو اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنی پڑے گی. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ. میرے بندو, اللہ کی جنت کو پانے کے لیے ایک دوسرے سے کمپٹیشن کرو, ایک دوسرے سے مقابلہ کرو. نبی کے صحابہ کو دیکھو, سب کچھ قربان کر دیتے تھے جنت کو پانے کے لیے, کیونکہ ان کا ٹارگٹ جنت تھا. ان کو پتا تھا کہ جنت کو پانے کے لیے ہمیں دین کے لیے قربانی دینی پڑے گی. ایک صحابی کی نئی نئی شادی ہوئی تھی, شادی کی پہلی رات تھی, جس کو ہم لوگ اپنی زبان میں شب زفاف کہتے ہیں, جس کو ہم لوگ سہاگ رات کہتے ہیں. زندگی کی سب سے خوبصورت رات تھی. اپنی بیوی کے ساتھ اپنے بستر پر لیٹے ہوئے تھے. اللہ کے نبی کے منادی کی آواز آئی, مسلمانوں جہاد کے لیے نکلنے کا آرڈر دیا جاتا ہے, سارے مسلمان اللہ کے دین کے لیے جہاد کے لیے نکل جائیں. حضرت حنظلہ اپنی بیوی سے کہتے ہیں, میری پیاری بیوی, میری نئی نویلی دلہن, اللہ کے نبی کا آرڈر آ چکا ہے, اب مجھے جہاد کے لیے جانا پڑے گا, مجھے اللہ کے دین کے لیے جانا پڑے گا.
बीवी कहती है मेरे सरताज, आप चूंकि अल्लाह के लिए जा रहे हैं इसलिए मैं आपको रोक तो नहीं सकती, लेकिन कम से कम आप गुस्ल तो कर लीजिए, कम से कम आप नापाक हैं, अपनी नापाकी को तो दूर कर लीजिए। हजरत हंजला बोले मेरी प्यारी बीवी, जिहाद का ऐलान हो चुका है, अल्लाह के नबी जा रहे हैं, सारे सहाबा जा रहे हैं, इतना टाइम मेरे पास नहीं है कि मैं गुस्ल करूं, अगर मैं गुस्ल करूंगा तो मैं पीछे रह जाऊंगा, मुझे जन्नत में जाने की तलब है। मेरी बीवी मैं जा रहा हूं, अगर मैं जिंदा बचकर आया तो मैं आकर गुस्ल कर लूंगा, और अगर मैं मर जाऊंगा तो अल्लाह के रास्ते में शहीद हो जाऊंगा, अल्लाह के यहां जाकर मैं जन्नत में नहा लूंगा। हजरत हंजला निकल पड़े जिहाद के लिए, और जिहाद में काफिरों से लड़ते लड़ते हजरत हंजला की शहादत हो जाती है, उनका इंतकाल हो जाता है। जब अल्लाह के नबी सारे शहीदों को दफनाने लगते हैं, हजरत हंजला की लाश भी आती है, उनका जनाजा भी आता है, अल्लाह के नबी उनके जनाजे को दफनाने जाने वाले हैं, तब से हजरत हंजला की बीवी आ जाती है, आए अल्लाह के नबी मेरे शौहर को ऐसे न दफनाइए, मेरे शौहर को गुस्ल देने के बाद दफनाइए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं आए हंजला की बीवी, शहीदों को नहलाने की जरूरत नहीं पड़ती, शहीदों को कफनाने की जरूरत नहीं पड़ती, अल्लाह के रास्ते में जो शहीद हो जाए उसको कफनाने की और उसको नहलाने की जरूरत नहीं है, वो उसी हाल में दफन कर दिया जाएगा, और जब कयामत के दिन वो उठेगा तो उसी कपड़े में उठेगा। हंजला की बीवी बोली आय अल्लाह के रसूल, मैं उस गुस्ल की बात नहीं कर रही हूं, आय अल्लाह के रसूल मेरे शवर नापाकी की हालत में घर से निकले थे, वो जनाबत की हालत में थे, मैं आपसे इसलिए कह रही हूं ताकि वो गुस्ल कर ले, पाक हो जाएं, और फिर आप उनको दफनाइए। अल्लाह के नबी ने साहबा को हुक्म दिया, हंजला की लाश को अलग रखा गया, गुस्ल का पानी भी लाया गया, साहबा गुस्ल देने के लिए तैयार भी हो गए। अल्लाह के नबी ने फरमाया ऐ मेरे साहबा रुक जाओ, रुक जाओ, हंजला को गुस्ल देने की जरूरत नहीं है। साहबा ने कहा अल्लाह के नबी अभी तो आपने कहा कि गुस्ल दो और अभी आप मना कर रहे हैं। आपने फरमाया ऐ मेरे साहबा, हंजला को तुम्हें गुस्ल देने की जरूरत नहीं है, हंजला को गुस्ल देने के लिए आसमान से फरिश्ते उतर पड़े हैं। हंजला को दुनिया में किसी ने गुस्ल नहीं दिया, उनको आसमान से फरिश्तों ने आकर गुस्ल दिया। मेरे भाइयों, ये हजरत हंजला हैं, इनका ये नसीब था, इनकी ये किस्मत थी कि इनको गुस्ल देने के लिए अल्लाह ने फरिश्तों को भेजा। क्यों भेजा? क्योंकि हंजला ने जन्नत को पाने के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया। आज हम जन्नत की तकरीरें सुनते हैं, हम जहन्नम की तकरीरें सुनते हैं, लेकिन जन्नत को पाने के लिए और जहन्नम से बचने के लिए हम कुछ नहीं करते हैं। दुनिया की 4 दिन की मस्ती के लिए, दुनिया की 4 दिन की अय्याशी के लिए हम अल्लाह की जन्नत को भूल जाते हैं। अरे जन्नत का एक अंगूर भी अगर हमको मिल जाए तो हम सारी जिंदगी बैठकर खाएं तो भी हमें कभी भूख न लगे। अल्लाह के नबी एक दिन नमाज पढ़ा रहे थे, चांद ग्रहण लगा हुआ था, आप ग्रहण की नमाज पढ़ा रहे थे। जब आपने नमाज पढ़ा के सलाम फेरा तो सहाबा ने कहा आए अल्लाह के नबी, ऐसा लगा कि आप नमाज में आगे बढ़े और फिर पीछे हट गए। आपने फरमाया मेरे सहाबा, मैं नमाज की हालत में था कि मेरे सामने जन्नत का मंजर आ गया, जन्नत का बाग आ गया। मैंने सोचा कि जन्नत से एक फल का गुच्छा तोड़ के मैं निकाल लूं। मैं तोड़ने वाला था लेकिन मैं तोड़ नहीं सका। अगर मैं जन्नत का गोशा, जन्नत का गुच्छा अगर तोड़ लेता तो मेरे सहाबा तुमको कभी दुनिया में भूख न लगती, तुम्हारी पूरी जिंदगी उसको खाने में गुजर जाती। मेरी प्यारी माँ और बहनों, मैं आपसे भी सवाल करना चाहता हूं कि आप जन्नत को पाने के लिए क्या कर रही हैं? क्योंकि नबी ने आप ही के बारे में कहा है कि जहन्नम में सबसे ज्यादा औरतें होंगी। आपको तो सबसे ज्यादा अल्लाह से डरना चाहिए, आपको तो और ज्यादा जन्नत की तैयारी करनी चाहिए। लेकिन आज उल्टा मामला है। समाज में अगर बिगाड़ पैदा हो रहा है तो 2 ही लोगों की वजह से पैदा हो रहा है, एक तो नौजवानों की वजह से, दूसरे औरतों की वजह से। अगर नौजवान अपने आप को सुधार लें, औरतें अपने आप को सुधार लें तो समाज का सुधार हो जाएगा। मेरी प्यारी माँ बहनों, जरा हजरत सुमैया की कुर्बानी को देखो।
सामने उनका जवान बेटा खड़ा है, सामने उनका शौहर खड़ा है। अबू जहल कहता है सुमैया अब भी तेरे पास मौका है, अब भी तू मोहम्मद के दीन को छोड़ दे, वरना तेरे सगे बेटे के सामने मैं तुझे नंगा कर दूंगा। सुमैया ने हंसते हुए कहा, अबू जहल जिसने मोहम्मद का कलमा पढ़ लिया हो, जिसने जन्नत को अपनी आंखों से देख लिया हो, अबू जहल तेरी धमकी उसके ऊपर असर नहीं करेगी, तेरा जो जी चाहे तू कर ले, जो तेरे बस में हो तू कर ले। अबू जहल ने सुमैया के कपड़े उतार दिए, नंगा कर दिया। तब कातिब ने साथ के अल्फाज हैं फ़अर्राहा, अबू जहल ने उनको नंगा कर दिया। जरा तसव्वुर करो मेरे भाइयों, सामने जवान बेटा खड़ा हो, सामने शौहर खड़ा हो और एक औरत को नंगा कर दिया जाए, उसकी इज्जत व आबरू का क्या होगा। अबू जहल ने कपड़ा तो उतार दिया, सुमैया के बदन से कपड़े तो छीन लिए, लेकिन सुमैया के चेहरे से मुस्कुराहट को नहीं छीन पाया। सुमैया अब भी मुस्कुरा रही हैं। अबू जहल बोला, ऐ सुमैया तू कैसी औरत है, ऐ सुमैया तू कैसी औरत है, मैंने तेरे शौहर के सामने, तेरे जवान बेटे के सामने तुझे नंगा कर दिया, फिर भी तू मुस्कुरा रही है, फिर भी तेरे चेहरे पर मुस्कुराहट है। सुमैया बोली, अबू जहल जिसकी आंखों के सामने जन्नत आ जाए, जो जन्नत को अपनी आंखों के सामने देख रहा हो, उसके लिए दुनिया की सारी मुसीबतें आसान हैं। फिर अबू जहल ने नेजा उठाया, सुमैया की शर्मगाह पर दे मारा, सुमैया की जुबान से चीख निकली और उनकी रूह उनके जिस्म से निकल गई। सुमैया इस दुनिया से चली गई। इस्लाम के रास्ते में सुमैया ने सबसे पहले अपना खून बहाया। मेरी प्यारी माँ बहनों, ये कुर्बानी सुमैया ने क्यों दी, ये जन्नत को पाने के लिए दी। आज मैं भी आपके सामने जन्नत पर तकरीर कर रहा हूँ, जन्नत की बातें कर रहा हूँ, जन्नत की नेमतों को बयान कर रहा हूँ। आज देखना यह है कि हम और आप जन्नत को पाने के लिए क्या करते हैं। दुनिया में एक दूसरे से आगे बढ़ने के लिए हम सब कुछ कुर्बान कर देते हैं, एक दूसरे से मुकाबला करते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि हम जन्नत को पाने के लिए क्या करते हैं। अल्लाह कुरान में कहता है, वसारिऊ इला मगफिरतिम मिर रब्बिकुम व जन्नतिन अर्जुहा समावातु वल अर्ज। मेरे बंदो, तुम दुनिया के लिए एक दूसरे से कंपटीशन करते हो, एक दूसरे से मुकाबला करते हो, आओ तुम जन्नत के लिए कंपटीशन करो, जन्नत के लिए मुकाबला करो। कितनी लंबी चौड़ी जन्नत है, अर्जुहस समावातु वल अर्ज। जन्नत कितनी लंबी चौड़ी है, जमीन व आसमान से ज्यादा तो जन्नत की चौड़ाई है। जन्नत और जहन्नम, यही दो ठिकाने हैं मेरे भाइयों। ये हमारे ऊपर है कि हम जन्नत को च्वाइस करते हैं या जहन्नम को च्वाइस करते हैं। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, व अस्हाबुल यमीन मा अस्हाबुल यमीन। कयामत के दिन जिसका नाम है आमाल उसके दाएं हाथ में दे दिया जाएगा, वो कहां जाएगा। फी सिदरिम मखदूद व तलहिम मंदूद व जिल्लिम ममदूद व माइम मस्कूब। जिसका नाम है आमाल उसके दाएं हाथ में दे दिया जाएगा, उसको अल्लाह ताला बैर का फल खिलाएगा। बैर जानते कि नहीं आप लोग, क्या बोलते हैं बंगला में उसको, मौलाना? बोर गोल कर दो। फी सिदरी मखदूद, बैर मीठा फल होता है, जन्नत में बैर भी मिलेगी। अच्छा, एक मजे की बात आपको बताऊं, जन्नत में जो फल मिलेगा दुनिया की तरह ही होगा, लेकिन टेस्ट अलग होगा। जन्नत में अनार मिलेगा, आप देखेंगे ये तो अनार है, लेकिन उसका टेस्ट दुनिया से अलग होगा। और जब जन्नती लोग अनार खाएंगे तो कहेंगे यार देखने में तो अनार है लेकिन टेस्ट बड़ा अलग है। कुल्लमा रुज़िक़ू मिन्हा मिन समरतिर रिज़्क़न क़ालू हाज़ल लज़ी रुज़िक़ना मिन क़ब्ल। जब जन्नती लोग कोई भी फल खाएंगे तो कहेंगे ये फल तो हम दुनिया में भी खाते थे, लेकिन इसका टेस्ट अलग है, इसका मजा अलग है। वलहुम अज़वाजुम मुतहहरा, और जन्नतियों को जो बीवी मिलेगी वो बीवी पाक होगी। पाक का मतलब उलमा ने लिखा, जैसे दुनिया में औरत को हैज आता है, दुनिया में निफास आता है, दुनिया में उसको बहुत सारी गंदगी होती है, जन्नत में कोई गंदगी नहीं होगी।
जन्नती औरतों को हैज निफास ये सब कोई चक्कर ही नहीं होगा। वलहुम अज़वाजुम मुतहहरा, वो बिल्कुल पाक होंगी। तो जन्नतियों को बैर खाने को मिलेगा। वह सिदरिम मखदूद, और केला खाने को मिलेगा, केला बनाना। वह तलहिम मंदूद, सिदरिम मखदूद व तलहिम मंजूद, केला और बैर। व माइम मस्कूब, और जन्नतियों को कभी पानी पीने के लिए तरसना नहीं पड़ेगा, पानी इफरात होगा। वफाकिहतिन कसीरा, और जन्नत में हर किस्म का मेवा, हर किस्म का फल, हर किस्म का फ्रूट होगा। ला मक़तूअतिन वला ममनूआ, आपके यहां कहीं आम का पेड़ है, अगर आपका पेड़ नहीं है तो आप तोड़ नहीं सकते, क्योंकि जिसका पेड़ है वो बैठकर निगरानी कर रहा है। अगर उसने आपको देख लिया कि आप उसके पेड़ का आम तोड़ रहे हैं तो आपको पकड़ के मारने लगेगा। लेकिन जन्नत में कोई रोक टोक नहीं है, जहां से मन चले खाओ। ला मक़तूअतिन वला ममनूआ, जन्नत में जो फल मिलेगा कोई रोक टोक नहीं होगी, कोई रुकावट नहीं होगी। जन्नतियों के चेहरे तरो ताजा होंगे। वुजूहुन यौमइज़िन नाइमा लिसाइहा रादिया, जन्नती लोग अपने अमल पर खुश होंगे। जन्नतियों को पता होगा कि जन्नत हमको इसलिए मिली है क्योंकि हमने दुनिया में जन्नत में जाने वाले काम किए थे। ताड़ी पीने वाला, शराब पीने वाला, जुआ खेलने वाला, सूद खाने वाला, वो इस तमन्ना ना करे कि मुझे जन्नत मिलेगी। जन्नती को यकीन होगा कि मैंने दुनिया में जन्नत में जाने वाला काम किया था, इसलिए मुझे आज जन्नत मिल रही है। आजकल लोग ताड़ी और शराब के इस कदर आदी हैं कि उनके सामने से फोर व्हीलर कार गुजर जाती है, उनको पता नहीं चलता। अभी 15-20 दिन पहले की बात है, मैं पाकुड़ में एक प्रोग्राम में गया हुआ था और हम लोग फोर व्हीलर से जा रहे थे। एक आदमी साइकिल से ताड़ी के नशे में झूमता हुआ जा रहा, फोर व्हीलर हारन बजा रहा है ड्राइवर, और वो अपना साइकिल से जा रहा है, मस्त बना हुआ है। और बिल्कुल अचानक रोड से बाएं तरफ वो साइकिल चला रहा था, अचानक बिल्कुल मुड़ने लगा। अगर हमारे ड्राइवर ने अगर कार का ब्रेक ना मारा होता तो ऑन द स्पॉट उसकी मौत हो जाती, वो फौरन मर जाता। ड्राइवर ने उसको बचाने के चक्कर में इतना तेज ब्रेक मारा और गाड़ी को मोड़ा कि हम लोगों की जान खतरे में पड़ गई और किसी तरीके से हमारा भी एक्सीडेंट होते होते बचा। इतना सब कुछ हो गया, लेकिन वो तो ताड़ी पी के जा रहा था साइकिल पर, उसको कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने अपना साइकिल मोड़ी, आराम से जा रहा, उसको पता भी नहीं चला कि क्या हुआ। यह है नशा। इसीलिए शराब को उम्मुल खबाइस कहा गया, तमाम बुराइयों की जड़ कहा गया। शराब पीने वाले को होश नहीं रहता कि मां के पास जा रहा हूं कि बीवी के पास जा रहा हूं, बेटी के पास जा रहा हूं कि बहन के पास जा रहा हूं। लेकिन अफसोस की बात है, आज मुसलमान भी शराब पी रहा है। सुन लो, शराब पीने वालों, नशा करने वालों, तुमको अल्लाह ताला अपनी जन्नत से महरूम कर देगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया 3 लोग ऐसे हैं जो जन्नत में नहीं जा सकते। यह हदीस याद रखो, 3 लोग ऐसे हैं जो जन्नत में नहीं जा सकते। नंबर 1, एहसान जताने वाला। आपको कभी जरूरत पड़ी, मैंने आपको 10 रुपया दे दिया। अब जब आप मिलते हैं मैं कहता हूं मैंने तुमको 10 रुपया दिया था, मैंने तुम्हारी मदद की थी। एहसान करने के बाद एहसान जताने वाला जन्नत में नहीं जाएगा। वल आक़िल वालिदैहि, और अपने वालिदैन की नाफरमानी करने वाला, अपने माता पिता का दिल दुखाने वाला, अपने माँ बाप को सताने वाला, वो भी जन्नत में नहीं जाएगा। वह मुदमिनुल खम्री, और शराब का आदी आदमी, जो शराब का रसिया हो, जो शराब की जिसको आदत हो, जो बगैर शराब के बगैर नशे के उसका काम ही न चलता हो, ऐसा आदमी भी जन्नत में नहीं जाएगा। ला यदखुलुल जन्नत क़त्तातुन, चुगलखोरी करने वाला जन्नत में नहीं जाएगा। ला यदखुलुल जन्नत कातिउन, रिश्ते काटने वाला जन्नत में नहीं जाएगा। ला यदखुलुल जन्नत मुस्बिलुल इजारी, अपनी पैंट को, अपने पायजामे को, अपनी लुंगी को टखने के नीचे लटकाने वाला जन्नत में नहीं जाएगा। ला यदखुलुल जन्नत अद्दयूस, अपनी मां बहन बेटी से बेपर्दगी करवाने वाला।
گھر سے نکلتا ہے, اس کی بیٹی اس کے ساتھ جا رہی ہے, بیٹی کے سر پر دوپٹہ بھی نہیں ہے, بیٹی نے ایسا کپڑا پہنا ہوا ہے, سارے گاؤں کے لڑکے اس کو گھور رہے ہیں, لیکن باپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا. ایسا باپ دیوس ہے, ایسا باپ بے شرم ہے, بے غیرت ہے. اپنی بیوی کے ساتھ جا رہا ہے, بیوی نے ایسا کپڑا پہنا ہوا ہے, ایسا ٹرانسپیرنٹ اور جھلکتا ہوا کپڑا پہنا ہوا ہے, اس کی پوری باڈی نظر آ رہی ہے. سن لے, ایسا شوہر وہ دیوس ہے, وہ بے غیرت ہے, بے شرم ہے, اور ایسا آدمی جنت میں نہیں جائے گا. اپنی ماں بہن بیٹی سے بے پردگی کروانے والا, بے حیائی کروانے والا جنت میں نہیں جا سکتا. والمترجلۃ من النساء, اور ایسی عورت بھی جنت میں نہیں جا سکتی, ایسی عورت بھی جنت میں نہیں جا سکتی جو مردوں کی نقل کرتی ہو. مرد اگر شرٹ پہنتا ہے تو وہ بھی شرٹ پہنتی ہے, مرد اگر جینس پہنتا ہے تو وہ بھی پہنتی ہے, مرد اگر ٹی شرٹ پہنتا ہے تو وہ بھی پہنتی ہے. مردوں کی نقل کرنے والی عورت بھی جنت میں نہیں جائے گی. کتنا ٹائم بچا ہے میرا؟ 5 منٹ. اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا, ایسی عورت بھی جنت میں نہیں جائے گی جو گھر سے خوشبو لگا کر نکلتی ہے اور غیر مردوں کو اپنی خوشبو سے فائدہ پہنچاتی ہے. میری پیاری ماں بہنوں, بنگال اور جھارکھنڈ میں نے یہ بہت ماحول دیکھا ہے. عورتیں جلسے میں جا رہی ہیں, گاؤں کا جلسہ ہو رہا ہے, عورتیں جلسے میں جا رہی ہیں, عورتیں گزر رہی ہیں اور خوشبو بھی لگائے ہوئے ہیں, پرفیوم بھی لگائے ہوئے ہیں, ان کے بدن سے خوشبو آ رہی ہے اور مردوں کو ان کی خوشبو پہنچ رہی ہے. سن لو میری پیاری ماں بہنوں, اللہ کے نبی نے فرمایا جو عورت گھر سے اس حال میں نکلتی ہے کہ اس کے بدن سے خوشبو پھوٹ رہی ہے, وہ عورت زانیہ ہے, بدکار ہے. اور ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ ایسی عورت جنت میں نہیں جا سکتی. یہ تمام باتیں جو اللہ کے نبی نے فرمائی کہ یہ لوگ جنت میں نہیں جا سکتے, یہ ہمیں اور آپ کو اس پر غور کرنا چاہیے کہ ہم یہ چیزیں نہ کریں تبھی ہم جنت میں جا سکتے. اور جنت میں جانے کا سب سے آسان طریقہ جو اللہ نے قرآن میں بتایا, سب سے آسان طریقہ وہ کیا ہے؟ دنیا کو اتنی ہی اہمیت دو جتنے کے وہ لائق ہے, اور اپنی زندگی کا ٹارگٹ آخرت کو بناؤ. یہ سوچو کہ دنیا میں تم کو ہمیشہ نہیں رہنا ہے, 60 سال رہنا ہے, 70 سال رہنا ہے. ارے یار اتنا پیسہ کما کے کیا کرو گے, اور کما بھی لوگے تو مر جاؤ گے, کون سا تمہارے کام آئے گا؟ مرنے کے بعد تو تمہاری اولاد کے کام آئے گا, تمہارے کام تھوڑی آئے گا. تو ٹارگٹ اپنا آخرت کو بناؤ. اللہ نے فرمایا بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی. میرے بندو, تم دنیا کی زندگی کو سب کچھ سمجھتے ہو اور آخرت کی زندگی کو بھول جاتے ہو, جبکہ دنیا کے مقابلے میں آخرت کی زندگی زیادہ بہتر اور زیادہ باقی رہنے والی ہے. اور ایک مقام پر اللہ نے قرآن میں دوسرے مقام پر فرمایا فَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. یہ دو چیز اپنا لو, تمہارا جنت تمہارا ٹھکانہ ہے. دو چیزیں اپنا لو, جنت تمہارا ٹھکانہ ہے. پہلی چیز, اپنے دل میں ڈر پیدا کر لو کہ کل اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے. یہ ڈر اگر تمہارے اندر پیدا ہو گیا کہ کل اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے, اور اپنے دل کو ناجائز خواہش سے بچا لو. انسان کے دل میں نا زناکاری کی تمنا بھی پیدا ہوتی ہے, شراب کی پینے کی بھی تمنا پیدا ہوتی ہے, عورت ہے یا لڑکی ہے تو اس کے اندر بے پردگی کی تمنا پیدا ہوتی ہے, نماز ہو رہی ہے نماز چھوڑنے کی تمنا پیدا ہوتی ہے. وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ, اپنے من کی ناجائز تمنا کو چھوڑ دو اور اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر جاؤ. یہ دو چیزیں پیدا کر لو, فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ, جنت تمہارا ٹھکانہ ہے. میرے بھائیوں, یہ چند باتیں تھی جنت کے تعلق سے جو یہ سوچ کر آپ کے سامنے بیان کی گئیں کہ آپ صرف ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے اڑا نہیں دیں گے, بلکہ وہ بہترین جنت جو اللہ نے آپ ہی کے لیے بنائی, جنت اللہ نے آپ ہی کے لیے بنائی, اور جنت تیار ہے. جنت کو بنانا نہیں ہے, جنت بنی بنائی ہے, تیار ہے, بس ہمیں جنت میں جانا ہے.
جنت ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے بنا کر رکھی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم اور آپ یہ دعا کریں, اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے, ایسے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے جن کی بدولت ہم اور آپ جنت میں جا سکیں, اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان تمام کاموں سے بچائے جو ہم کو جہنم میں لے کر جائیں. جاتے جاتے میں ایک بار پھر یہ بات آپ سے کہنا چاہوں گا کہ جنت کے بارے میں جتنی باتیں میں نے بتائی ہیں یہ سب 100% سچ ہیں. ہو سکتا ہے کہ آج کل کے ہمارے بہت سے پڑھے لکھے نوجوانوں کو یہ لگے کہ یہ سب تو بڑی خیالی بات لگ رہی ہے کہ اتنے لمبے لمبے لوگ ہوں گے, یہ ملے گا وہ ملے گا, سونے کی کنگھی ہوگی, سونے کا برتن ہوگا, سونے کا کنگن ملے گا. لیکن یہ تمام باتیں قرآن میں اور صحیح حدیثوں میں بیان کی گئی, اور ہمیں اور آپ کو اس کو ماننا ہے. آپ ایک بات بتائیے, سائنس کہتی ہے کہ سورج 9 کروڑ 30 لاکھ میل دور ہے. ہمیں معلوم نہیں ہے, سورج ہم کو اپنے سامنے نظر آتا ہے لیکن ہم مان لیتے ہیں. سائنس کہتی ہے کہ زمین گھوم رہی ہے, ہمیں زمین گھومتی ہوئی نظر نہیں آتی لیکن ہم مان لیتے ہیں. سائنس کہتی ہے کہ سورج ہماری زمین سے کئی گنا زیادہ بڑا ہے لیکن سورج ہمیں ایک چھوٹی سی ٹکیا نظر آتا ہے لیکن ہم مان لیتے ہیں. سائنس کی بات کو ہم مان لیتے ہیں کیونکہ سائنس کہہ رہی ہے, اور قرآن اور حدیث کی بات پر ہم شک کرتے ہیں. میرے بھائیوں, ایک مومن کا یہ کام نہیں ہے. جنت اور جہنم کے بارے میں جتنی باتیں قرآن و حدیث میں آئی ہیں وہ سب بالکل سچ اور برحق ہیں, اور ہم سب کو اس پر ایمان رکھنا ہے. اللہ نے قرآن میں اپنے متقی بندوں کی ایک پہچان یہ بھی بتائی ہے, الذین یؤمنون بالغیب, کہ وہ بغیر دیکھے مان لیتے ہیں, بغیر دیکھے مان لیتے. ہم نے جنت کو دیکھا نہیں ہے, ہم نے جہنم کو دیکھا نہیں ہے, لیکن جنت کا جو نقشہ اللہ کے رسول نے کھینچا ہے, جنت کا جو نقشہ اللہ نے کھینچا ہے, ہم اور آپ اس پر ایمان رکھتے ہیں, اور ہم اسی اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی جنت میں داخل فرمائے اور ہم سب کو جہنم سے محفوظ رکھے. آمین. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولنا ولکم ولسائر المسلمین. والسلام علیکم. এখন